السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے علم غیب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بیان کیا گیا، اور پھر حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس میں بھی شامل کی گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دی اور آنے والے واقعات کے بارے میں اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی خبر دی، یہ احادیث مبارکہ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ تو کچھ واقعات تو اس سے پہلے بیان کیے گئے یہاں سے، اور کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، جیسے فتح مصر کی بشارت۔ فتح مصر کے بارے میں اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزرا، حضرت ابو ذر کا واقعہ کہ مصر فتح ہو جائے گا، جب تم دیکھو کہ ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے دو لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو تم مصر سے نکل جانا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے والے درس میں بیان ہوا۔ اب ہے بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کے فتح ہونے سے برسوں پہلے حضور اقدس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، یعنی قیامت سے پہلے یہ 6 چیزیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پر میری وفات، دوسرے نمبر پر بیت المقدس کی فتح، تیسرے نمبر پر پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گلٹیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، یعنی بکریوں کے اندر جیسے وہ گانٹھ ہو جاتی ہے ویسے یہ طاعون کی جو پلیگ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے اندر بھی انسان کے بدن میں وہ گانٹھیں بن جاتی ہیں۔ اور نمبر 4، اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور 5ویں نمبر پر کہ ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہوا ہو۔ اور نمبر 6، تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے، یعنی وعدہ خلافی کریں گے، ایگریمنٹ کو توڑ دیں گے۔ وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ تو اس میں سے بہت ساری باتیں تو ہو چکی ہیں اور کچھ باتیں ہونی باقی ہیں۔ بیت المقدس کی فتح، جیسے بیت المقدس فتح ہو چکا، پھر اس کے بعد یہ جو فرمایا طاعون کی بیماری، یہ بھی غالباً حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں یہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، پلیگ کی بیماری، اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے تھے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور آگے دیکھیں خوفناک راستے پرامن ہو جائیں گے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا تو ایک شخص نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، یعنی بھوک کی شکایت کی۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے راستے میں ڈاکہ زنی کا شکوہ کیا، یعنی اس نے کہا کہ حضور جب ہم سفر کرتے ہیں تو ڈاکو ہمیں لوٹ لیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے ڈاکہ زنی کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہ سن کر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک پردہ نشین عورت اکیلی ہیرا سے چلے گی اور مکہ آ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو خدا کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، یعنی نہ چوروں کا ڈر ہوگا، نہ ڈاکوؤں کا ڈر ہوگا، نہ قاتلوں کا، نہ نقصان پہنچانے والوں کا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور ہیرا یہ ریاض کے اندر موجود ہے، سعودی عربیہ میں جو ریاض جو اس کی راجدھانی ہے، وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کا۔ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہیرا سے چل کر ایک اکیلی خاتون، یعنی خاتون ویسے بھی عورت وہ نازک طبیعت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ معاملات زیادہ پیش آتے ہیں، اور فتنے کے معاملات بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ تو عورت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایک اکیلی عورت ہیرا سے سفر کر کے
مکہ مکرمہ آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی یہ ڈاکو وغیرہ اور یہ رہزن یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اتنا امن و سکون قائم ہو جائے گا اور لوگوں کو پھر ڈاکہ زنی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی مال اتنا زیادہ ہو جائے گا ہر کسی کے پاس کہ پھر چوری کرنے یا اس طرح کے کرائم اور جرم کو انجام دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا قبیلہ طے کہ وہ ڈاکو جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ یعنی تعجب کے طور پر حضرت عدی بن حاتم نے یہ بات کہی تھی، دل میں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو اور قبیلہ طے کے ڈاکو جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو یقین تو تھا لیکن تعجب کر رہے تھے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے، ارشاد فرمایا تو ایسا ہو کر رہے گا، لیکن ابھی جو فی الحال جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات بہت تعجب خیز معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقیناً تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، اور اے عدی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر تلاش کرتا پھرے گا کہ کوئی اس کے صدقے کو قبول کرے، مگر کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کے صدقے کو قبول کرے، کیونکہ ہر شخص کے پاس بکثرت مال ہوگا اور کوئی فقیر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ ہے یا صدقہ ہے وہ فقیروں کو دیا جاتا ہے، شریف فقیر کو، تو اس زمانے میں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا، قیامت کے قریب لوگوں کے پاس مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی فقیر باقی ہی نہیں بچے گا، کوئی محتاج ہی نہیں رہے گا کہ جو صدقہ لے یا جو زکوٰۃ لے۔ تو زکوٰۃ لوگ نکالیں گے اور اس کے لیے ڈھونڈیں گے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ملے گا، صدقہ لینے والا ہی نہیں ملے گا، تو یہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ اے لوگو، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی ہیرا سے ایک پردہ نشین عورت اکیلی طواف کے لیے چلی آتی ہے اور وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ تو حضور نے جیسا ارشاد فرمایا تھا ویسا ہوا، اور آگے فرماتا ہے کہ میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو کھول کر نکالا۔ یہ دو چیزیں تو میں نے دیکھ لی، اے لوگوں اگر تم لوگوں کی عمریں دراز ہوئی تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے کہ کوئی فقیر نہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرے، یعنی اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبریں جو بالکل عالم وجود میں آ چکی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ واقعات ایسے جو ابھی ہونے باقی ہیں۔ اب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ فاتح خیبر کون ہوگا؟ خیبر یہودیوں کا بہت مضبوط قلعہ تھا، مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا، کئی دن تک اس قلعے کو مسلمانوں نے گھیرے رکھا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں کہ جنگ خیبر کے دوران ایک دن غیب داں نبی نے یہ فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اس خوشخبری کو سن کر لشکر کے تمام مجاہدین نے اس انتظار میں نہایت ہی بے قراری کے ساتھ رات گزاری کہ دیکھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو وہ جھنڈا عطا کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام تو نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے، یہ سعادت مجھے مل جائے، یعنی کل جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ جس کو جھنڈا مل جاتا اس کے لیے چلیے وہ فتح کی تو بشارت تھی ہی تھی، ساتھ میں حضور کی جانب سے اس بات کی بھی بشارت تھی کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی سعادت مندی والی بات تھی۔ تو تمام صحابہ کرام اس فکر میں تھے اور بے چین اور بے قرار تھے کہ ہم کو یہ سعادت مل جائے، پھر یہ بھی سوچ رہے تھے اور یہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ کل یہ مرتبہ کسے ملے گا، جھنڈا کس کو دیا جائے گا، وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے سر پر اس بشارت کا صحرا بنتا ہے۔ صبح کو ہر مجاہد اس امید پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ شاید وہی اس خوش نصیبی کا تاجدار بن جائے۔ ہر شخص گوش بر آواز تھا، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلنے کا انتظار کر رہے تھے صحابہ کرام کہ ابھی حضور کے ہونٹ مبارک ہلیں گے، حضور کچھ ارشاد فرمائیں گے اور اس خوش نصیب کا نام لیں گے جس کو جھنڈا دیا جانا ہے اور جس کے ہاتھ پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ تمام صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ اچانک شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تو آشوب ہے، یعنی وہ آشوب چشم ہو گیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آنکھ آنا،
وہ آنکھ لال ہو جاتی ہے، وہ اس کا ایک موسم ہے، اس کی ایک ہوا چلتی ہے۔ تو اس وقت جنگ خیبر کے موقع پر مولا کائنات کو جب حضور نے یاد فرمایا، آپ کو آشوب چشم ہوا تھا، آنکھ آئی ہوئی تھی، تو دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے، علی کو آنکھ میں آشوب ہو گیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قاصد بھیج کر انہیں بلاؤ، یعنی کسی آدمی کو بھیج کر انہیں پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرما دی، جس سے فی الفور وہ اس طرح شفا یاب ہو گئے کہ گویا انہیں کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا، یعنی ان کی آنکھوں کی تکلیف ایسے دور ہو گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہو گیا۔ بلکہ مولا کائنات کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا وہ آپ نے اکیلے نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، وہ اتنا وزنی تھا کہ بعد میں 40 لوگ مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ مولا کائنات کی شجاعت و بہادری اور آپ کی طاقت و قوت کا عالم تھا۔ اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کو فتح کریں گے۔ یہ ماذا تکسب غدا، یعنی کل کون کیا کرے گا کا علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا واقعہ پیش آئے گا اور کل کس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، یہ حضور پہلے ہی سے جانتے تھے اور پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ یہ حضور کا علم غیب۔ اب ایک اور بہت ہی پیاری بات کہ 30 برس تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی، یعنی خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 30 برس تک رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، بادشاہی آ جائے گی۔ اس حدیث کو سنا کر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ گن لو، حضرت ابوبکر کی خلافت کے 2 برس اور حضرت عمر کی خلافت کے 10 برس اور حضرت عثمان کی خلافت کے 12 برس اور حضرت علی کی خلافت کے 6 برس، یہ کل 30 برس ہو گئے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ مہینوں کی بھی گنتی کریں آپ تو خلفائے راشدین اور خلفائے اربعہ، حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا کائنات، یہ آپ 30 سال تو ہو جاتے ہیں لیکن 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں۔ 30 سال میں مہینوں کی بھی اگر گنتی کریں تو 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ 6 مہینے جو خلافت وہ امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو بھی خلافت راشدہ، خلیفہ راشد میں ان کو شمار کیا گیا ہے اور 6 مہینے تک ان کی خلافت رہی تھی۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے حق میں وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ تو یہ جو 30 سال دیکھیں، اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، خلافت نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بادشاہت آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ سے یہ اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کا بادشاہت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت امیر معاویہ کو اسلام کا پہلا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے جیسا ارشاد فرمایا تھا وہ سال بھی بالکل اتنے ہی جتنے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، تو بالکل برابر 30 سال تک یہ خلافت رہی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ایک اور خبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 ہجری کے شروع میں اور لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگو، یعنی 70 ہجری کے شروعاتی دنوں سے اور شروعاتی سالوں سے اور لڑکوں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 70 ہجری جب آئے گی تو لڑکوں کی حکومت، یعنی نوجوان لڑکے، نو عمر لڑکے حکومت کرنے لگ جائیں گے، اور نو عمر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے بہت گڑبڑ کریں گے، بہت سا فساد پھیلے گا اور بہت سی غلط چیزیں رائج ہو جائیں گی۔ تو حضور نے پہلے ہی ارشاد فرمایا، 70 ہجری کے بارے میں حضور نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، وہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ 70 ہجری میں بنو امیہ کے کم عمر لڑکوں نے حاکم بننے کے بعد جو فتنے برپا کیے، واقعی یہ ایسے فتنے تھے کہ جن سے ہر مسلمان کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ان واقعات کی برسوں پہلے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی، جو یقیناً غیب کی خبر ہے۔ ایسا ہونے والا ہے، حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، بالکل ویسا ہی ہوا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، یعنی جانوروں کے بالوں کے جوتے وہ بنائیں گے۔ یہ ترکوں کی طرف اشارہ، وہ ترک جانوروں کے بال سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، وہ اپنا لباس بھی جانوروں کے بالوں سے بناتے ہیں، اونی لباس بناتے ہیں، ٹوپیاں بھی جانوروں کے بالوں سے بناتے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو وہاں پر قالین بھی اور کارپیٹ وغیرہ بھی وہ کثرت کے ساتھ بنتے ہیں، وہاں کے قالین اور کارپیٹ بڑے مشہور ہیں اور ان میں بھی جانوروں کے بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضور نے دیکھیں یہ ساری باتیں پہلے ہی ارشاد فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ ایسی قوم سے نہ لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے اور چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند، یعنی چوڑے چپٹے ہوں گے، اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے، یعنی بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو ترکی ہے اس کا کچھ حصہ ایشیا کے اندر موجود ہے اور کچھ حصہ جو یورپ کے اندر موجود ہے۔ تو ایشیا کے اندر جو حصہ موجود ہے وہاں پر جو ترکی لوگ آباد ہیں ان کے چہرے وہ بالکل چپٹے، ناک ان کی چپٹی، جیسے چین کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح ان کا بھی چہرہ ہوتا ہے۔ تو وہاں کے لوگ اس طرح، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تو صحیح کہ ترکوں سے جنگ ہوگی، بلکہ ان کی نشانیاں بھی بتائیں، ان کے چہرے کیسے ہوں گے یہ بھی حضور نے ارشاد فرما دیا۔ ان کی ناک چپٹی ہوگی اور ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ تم لوگ خوز و کرمان کے اجمیوں سے جنگ کرو گے جن کے چہرے سرخ یعنی لال ہوں گے، ناکیں چپٹی ہوں گی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ قیامت سے پہلے تم لوگ ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے، یعنی وہ جوتے بال سے بنائیں گے، ان کے پاس یہ ہنر ہوگا۔ وہ اہل بارز ہیں، یعنی صحراؤں اور میدانوں میں رہنے والے ہیں۔ تو آپ ترکوں کی پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور میدانوں میں رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ غیب داں نبی نے یہ خبریں اس وقت دی تھی جب اسلام ابھی پورے طور پر زمین حجاز میں بھی نہیں پھیلا تھا۔ حجاز یعنی مکہ مکرمہ، طائف اور یہ آس پاس کے جو علاقے، اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ تو ابھی اتنے ایریے کے اندر ہی، اتنے علاقے کے اندر ہی اسلام محدود تھا، لیکن اس کے باوجود حضور ارشاد فرمایا کہ ترکوں سے بھی جنگ ہوگی، یہ پہلے ہی حضور نے ارشاد فرما دیا۔ کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مخبر صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام پیشین گوئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک پوری ہو گئی کہ مجاہدین اسلام کے لشکروں نے ترکوں اور صحراؤں میں رہنے والے بربریوں سے جہاد کیا اور اسلام کی فتح مبین ہوئی، اور ترک اور بربری اقوام دامن اسلام میں آ گئے۔ تو یہ بربر جو قوم تھی، بربری جو قوم، یہ ظلم و زیادتی میں بہت زیادہ مشہور، اور یہ ایک قوم کا نام ہے بربری قوم، لیکن وہ اتنے زیادہ ظالم و جابر تھے اور اتنا ظلم کیا کرتے تھے لوگوں پر کہ پھر بعد کے لوگوں نے ظلم و زیادتی کو انہی کی طرف منسوب کر دیا۔ اب ان کا نام ظلم کے طور پر، ظلم کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ظلم و بربریت، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا بولا جاتا ہے، ظلم و بربریت۔ تو بربریت کوئی الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے جو ظلم کے معنی میں آتا ہو، نہیں، وہ قوم کی طرف نسبت ہے، یعنی وہ قوم اتنی ظالم تھی کہ وہ ظلم کرنے میں ضرب المثل ہو گئی، تو اب ظلم کے ساتھ ان کی قوم کا نام ملا کر بربریت بھی بولا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ ابھی اور بہت ساری غیب کی خبریں باقی ہیں، جیسے ہندوستان میں مجاہدین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ کون کافر کہاں مرے گا، اور حضرت فاطمہ کی وفات کب ہوگی یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اور خود اپنی وفات کے بارے میں بھی حضور نے اطلاع دی تھی، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے شہید ہونے کے بارے میں بشارت دی تھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وہ ساری باتیں آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اسلام پر، شریعت مصطفیٰ پر، سنت رسول اللہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔